اچھا، اب جو ہم نے بتایا تھا کہ فہم قربانی کورس میں ہمیں جو سیکھنے کی چیزیں ہیں اس میں ایک تیسری چیز تھی، وہ تھی منڈی جانے سے پہلے کن امور کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دیکھ لیجیے، ایک تو استخارہ کرنا چاہیے کہ کب جانا بہتر ہے، کون سے دن جانا بہتر ہے۔ دوسرا صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے۔ تیسرا آپس میں مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ چوتھا نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 5 نیت صاف ستھری ہو، گوشت کھانے کی صرف نیت نہ ہو، قربانی کی نیت ہو یا عقیقے کی نیت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی طرف سے اجازت بھی لے لیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پھر حلال پیسہ اس میں استعمال ہو، حرام کا استعمال نہیں۔ اگر ایک کا حرام ہے اور 6 کا حلال ہے تو جس نے حرام مال ملایا تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ پہلے سے جانور پال لینا یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ہمیں جانوروں کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں کہ جانور کس طرح کا ہونا چاہیے، کون سا عیب صحیح ہے، کون سا عیب صحیح نہیں، یہ مسائل کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز جو ہے کہ حفاظتی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بازار کی دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ استخارے میں کیا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور دعا کریں کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہو وہ میرے دل میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ بہت لمبی دعا نہیں، اللہم انی استخیرک، یہ لمبی دعا ہے 7-8 لائنوں کی، اس کو نہ پڑھیں، بس اتنا پڑھیں اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہ میرے لیے جو بہتر ہو وہ میرے لیے اختیار کرو، یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے اور پھر ہم منڈی چلے جائیں گے، دیکھیں گے لکھا ہوا۔ دوسری چیز ہے صلاۃ الحاجت، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنے لیے آسانی مانگ لیں کہ اللہ آپ میرے لیے آسان کر دیں، میرا جانا میرا آنا بخیر و عافیت ہو، راستے میں لوٹا نہ جاؤں، اور مجھے صحیح اور بہتر چیز ہے اللہ، اچھی سے اچھی چیز مجھے جتنا میں چاہ رہا ہوں وہ اللہ اتنے میں تو دلوا دے۔ تیسری چیز ہے مشورہ، کہ کسی جان پہچان والے کو ساتھ لے لیں اور اس سے مشورہ کر لیں، جس کو پہچان و مشورے والے نے برکت اور خیر رکھی ہے۔ نمازوں کا اہتمام، یا تو ایسے وقت جائیں کہ نماز قضا نہ ہو، اور اگر جا رہے ہیں کہ درمیان میں کوئی نماز آئے گی تو پھر نماز کا اہتمام ضرور کریں، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 5ویں چیز ہے نیت کی درستی کہ نیت کیا ہو، یا تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو تو قربانی کی، اور یا پھر عقیقے کی، اور یہ نیت ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھلانے کی نیت نہیں ہو کہ جی میں بڑا جانور لوں گا اور رش لگے گا، لوگ ویڈیوز بنائیں گے، سیلفیز کھینچیں گے، یہ نیت نہیں ہے، بس قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ نیت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس میں تکبر اور ریا آ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو دکھلاوے کے لیے کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اور دوسری یہ کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھے سے اچھا جانور خریدیں، پیسے زیادہ خرچ کریں، موبائلوں میں زیادہ پیسے لگاتے ہیں، دیگر چیزوں میں لگاتے ہیں، تو وہاں جانور میں بھی پیسے لگا سکتے ہیں کہ اچھا جانور خریدیں، خوبصورت جانور خریدیں، زیادہ پیسوں کو خرید لیں۔ ہاں اگر اچھے جانور اتنی مثال کے طور پر اگر آپ 3 لاکھ کا جانور لے لیں اور 3 لاکھ میں اچھے 3 جانور یا 2 جانور آ سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ 3 لاکھ کا ایک جانور لیں، ٹھیک ہے۔ صراحتاً اجازت دینی چاہیے کہ اگر آپ کسی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو آپ اس سے اجازت بھی لے لیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی واجب قربانی آپ اپنی رقم سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے اجازت دینی ضروری ہے کہ آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ گھر پہ والدین ہیں، ظاہری بات ہے کمانے نہیں جاتے، اب اولاد اگر قربانی ان کی طرف سے کر رہی تھی تو اجازت لے لے کہ جی میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہوں، صحیح ہے۔ اجازت دینے کا مطلب ہے کہ ان کو بتا دیں کہ میں کر رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، البتہ کسی جگہ یہ رواج ہو کہ شوہر اپنی بیوی، باپ بچے سب کی طرف سے کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ جی ابو کر رہے ہیں سب کی طرف سے، تو پھر وہاں اجازت دینا ضروری نہیں ہے۔ جہاں پہ یہ روایت نہ ہو تو وہاں اجازت دینی پڑے گی، اور جہاں پہ یہ پتہ ہو کہ جی بھائی کرتے ہیں ہر سال، ابو کرتے ہیں ہر سال سب کی طرف سے، تو وہاں پر سب کی طرف سے اجازت دینا ضروری نہیں ہے۔ ساتھ ہی بات یہ ہے کہ مال جو ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام مال نہیں، یعنی بینک کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، چوری کا پیسہ، جتنے بھی حرام پیسے ہیں اس سے ہم قربانی نہ کریں۔ اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں لیکن اللہ کے ناراض کیے ہوئے پیسے سے، چوری کیے، رشوت کیے، سود ہے، حرام کاموں
कामों से हासिल किए हुए पैसे अल्लाह को राज़ी करने में लगाएंगे तो उससे अल्लाह राज़ी नहीं होगा, बल्कि ये उल्टा वबाल जान बन जाएगा। इंश्योरेंस, बैंक, सूद, जुआ वगैरह वगैरह ये सब हराम काम है। तो जिन लोगों की आमदनी हराम नहीं है, हराम है, ना तो वो खुद ख़रीदें अपने लिए जानवर हराम आमदनी से, और अगर इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले रहे हैं तो वो उसमें पैसा ना मिले, वरना सबका पैसा ख़राब हो जाएगा, सबकी कुर्बानी ख़राब होगी। हाँ, अगर किसी के पास हराम के साथ हलाल पैसा भी है, घर किराए पे दिया हुआ या कारोबार पे लगाया हुआ है, वो पैसे भी आते हैं, तो फिर आप क्या करें, वो हलाल आमदनी वाले पैसे उससे कुर्बानी करें, ये ज़्यादा बेहतर है। 8वीं चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है पहले से जानवर पालना। पहले से जानवर पालने ये अफजल है ताकि उससे मोहब्बत हो, उससे उनसियत हो, और ये अच्छी बात है। तो इससे बड़ी फजीलत हासिल होती है। तो जानवर पालना पहले से अफजल है। मसाइल का सीखना ये भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमें पता हो ख़रीद फ़रोख्त कैसे की जा सकती है, और क़ुरबानी के लिए कौन से जानवर बेहतर हैं, कौन से नहीं है, दांत का होना ज़रूरी है या उम्र का होना ज़रूरी है। इसमें बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह हिफाजती दुआओं का एहतमाम कि कौन सी दुआ पढ़नी है, कब क्या पढ़ना है, आयतुल कुर्सी चाहता करना है, ये सारी चीज़ें हमें बाज़ार की दुआएं पढ़नी है। ये मश आप देख सकते हैं मंडी जाने से पहले कौन से काम करने चाहिए, ठीक है। इस तरह ट्रू एंड फॉल्स हैं यहाँ पे, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये तो वो थे जो मंडी से पहले करने थे काम। मंडी पहुंचकर कौन सा काम करना ही देख रहे हैं कि जी दाखिल कैसे हो, कितनी देर लगाएं, कब ख़रीदें, किससे ख़रीदें, कैसे ख़रीदें, कौन सा जामा ख़रीदें, वगैरह वगैरह, ये देख लीजिए। आखिर तो क्या पढ़े, दुआ का एहतमाम, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, चौथा कलमा पढ़ें। और इस तरह बहुत सारी दुआएं हैं, बाज़ार की दुआ है, ये पढ़ें। अगर याद ना हो तो चौथा कलमा काफ़ी, नहीं तो बस अल्लाह से दुआ मांग कर के जाएँ। कितनी देर लगानी, फरमाया कि सबसे अच्छी जगह तो मसाजिद है, सबसे बुरी जगह बाज़ार है। इसलिए जितना मुमकिन हो सके जल्द से जल्द ख़रीदारी करके जानवर ख़रीद के वापसी करना चाहिए। खामख़वाह वक्त ज़ाय करना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, ख़रीदना कब है, फरमाया जुम्मे की पहली अज़ान के वक्त से ख़रीद फ़रोख्त करना मकरूह तहरीमी है। इसके अलावा कोई वक्त है तो ख़रीदें, यानी कोशिश करें कि नमाज़ों के औक़ात दरमियान में ना हो। अगर नमाज़ों के औक़ात आ जाते हैं तो फिर नमाज़ का एहतमाम करना भी ज़रूरी है। बाद औक़ात कपड़े नापाक हो जाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाती है। इसलिए नमाज़ों के दरमियान का जो वक्त है, या सुबह फ़जर के बाद अल्लाह ने बरकत रखी है, फ़जर से लेके दोपहर तक या ज़ोहर से असर तक का वक्त भी अच्छा है, या फिर आप रात को जा सकते हैं तो रात में चले जाएँ, कभी कोई नमाज दरमियान में नहीं है। अच्छा जी, ख़रीदना किससे, तो कह रहे देहाती लोग जानवर फ़रोख्त करने के लिए शहर लाते हैं, आमतौर पर देखते हैं। अब कोई शहरी शहर से बाहर निकल कर इनको धोखा दे के शहर के नर्क गिरे हुए हैं और रास्ते में इनसे सस्ते दामों में ख़रीद ले, तो ये गुनाहगार होगा, ये गलत है, ठीक है जी। यानी आप मंडी जाएं और वहाँ पे आपको जो लोग नज़र आए उनसे ख़रीदें, कोई मसला नहीं है, इससे ख़रीद सकते हैं। कैसे ख़रीदने, यानी धोखा देके ना ख़रीदें, नाहक तौर पे नहीं कि जी ज़बरदस्ती कम करवा रहे हैं और जो है इतने की चीज़ है नहीं, कहना इतने की दे दो, ये मुनासिब नहीं है। और धोखा नहीं देना है, नकली नोट वगैरह नहीं देना, पता चला बेचारे गलत नोट दे दिया, रात के अंधेरे में पता नहीं चला, फटा हुआ दे दिया वगैरह वगैरह, इस तरह भी नहीं करना, ठीक है। इस तरह अगर आपने ख़रीदो फ़रोख्त कर ली है, अब वो कह रहा है कि नहीं यार मैंने गलत बेच दिया, मुझे ये बेचने देगा, परेशान है, तो आप उसको बोले ठीक है यार, उसको मजबूर नहीं करें, नहीं जी सौदा हो गया अब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तो अगर हो सके तो उसको वापस कर दें। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ जगहों पर ज़िंदा जानवर तोल के बेचते हैं, तो ये तोल कर बेचना भी जायज़ है, ठीक है, ये बेच सकते हैं। वज़न के एतबार से बहुत सारी जगहों पर बिकता है, तो वज़न के एतबार से जानवर ख़रीदा जा सकता है। मंडी में इस बात का एहतमाम करें कपड़े नापाक ना हो, एहतमाम करें, अगर हो जाए तो फिर अलग बात है, इसको धो लें। एहतमाम इसलिए करें ताकि नमाज़ पढ़ने में मसाइल पैदा ना हो। अच्छा जी, अब ये कि कौन सा जानवर ख़रीदना है और कौन सा नहीं ख़रीदना, तो मोटा और अच्छा और ऐबों से पाक जानवर अल्लाह को पसंद है, ठीक है। कौन कौन से जानवर ख़रीद सकते हैं,
دیکھ لیں اونٹ خرید سکتے ہیں، چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو، 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، ایک آدمی کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اونٹ عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ یا تو بکرا اور بکری، مینڈا مینڈی، دمبا دمبی وغیرہ یہ بھی خرید سکتے ہیں، اور ان کی عمر کم سے کم 1 سال ہو۔ اگر یہ 6 مہینے کے ہوں مینڈا بھیڑ، تب تو 6 سال کے ہوں 6 مہینے کے ہوں لگتے سال کے ہوں تب بھی قربانی دو۔ بکرا بکری میں نہیں، ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ صرف لوگ بکرا ڈھونڈتے ہیں، ضروری نہیں ہے بکری بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح گائے، بیل، بھینس یہ بھی کر سکتے ہیں، بچڑا، بچیا، بھینس سب قربان کر سکتے ہیں۔ جانور میں اثر اعتبار ماں مادہ کا ہے، اگر وہ ان جانوروں میں سے جس کی قربانی درست ہے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کی قربانی بھی درست ہے۔ چنانچہ ہرن اور بکرے سے اگر کوئی بکرا ہرن اور بکری سے اگر کوئی بکرا یا بکری پیدا ہو تو بکری ہی کی جنس کہلائیں گے، ہرن کی نہیں، کیونکہ مادے کا اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اس طرح جس قربانی کی قیمت زیادہ ہو تو وہ بہتر ہے کم والے سے، لیکن اگر 2 جانوروں کی قیمت اور وہ سے ایک ہی برابر ہے تو پھر 2 جانور خریدنا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، گوشت کے اعتبار سے دیکھنے کی چیزیں قربانی میں، اگر فقیروں کو ضرورت مندوں کو زیادہ دینا ہے تو پھر زیادہ گوشت والا جانور افضل ہے۔ ضرورت مند کم ہو، گھر کے لیے کر رہے ہیں تو پھر جس جانور کی قیمت زیادہ ہو وہ بہتر ہے۔ بہت زیادہ موٹا جانور اس کی قربانی مستحب ہے۔ عمر کے اعتبار میں نے آپ کو بتا دیا، اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے بیل بھینس 2 سال، بکرا اور بکری 1 سال۔ بھیڑ اور دمبے میں یہ ہے کہ اگر 6 مہینے والا بھی سال کے برابر لگتا ہے تو قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح ان کے اعضاء صاف ستھرے ہیں، کان ناک وغیرہ سب برابر ہوں، سینگ جو ہیں وہ بھی برابر ہوں، جڑ سے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ جس جانور کے 1 یا 2 سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، اندر کی زخم نظر آ رہا ہے، کھانے لگا ہے، قربانی درست نہیں ہے۔ پیدائشی سینگ ہی نہیں تو مسئلہ نہیں ہے، قربانی درست ہے۔ اگر سینگ ہے لیکن کچھ ٹوٹ گئے اس کی قربانی بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، کان اگر ایک نہ ہو قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کان کٹ گئے تو اگر تہائی حصہ اگر کٹے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو قربانی درست نہیں ہے۔ چھوٹے کان ہیں تو قربانی درست ہے، لمبے کان ہیں تو بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے کان میں سوراخ ہو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ آنکھ میں دیکھ رہے ہیں بالکل اندھا ہو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے، تھوڑا بہت نظر آتا ہے، گھاس باس کو پہچانتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ناک بالکل نہیں ہے، یہ کٹ چکی قربانی درست نہیں ہے، تھوڑی سی کٹی ہے ٹھیک ہے، اگر بالکل ہی کٹ گئی، زخم بہت زیادہ ہو گیا ناک پر درست نہیں ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو، اکثر کچھ جانے میں گھس جانے میں سے چارہ نہ کھا سکتا ہو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، 2 دانت کا ہونا جانور کی عمر کے پورا ہونے کی صرف علامت اور پہچان ہے، اصل اعتبار عمر کا ہے۔ 2 سال کا ہے اور 2 دانت نہیں نکالیں ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن ہم چند پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ صرف 3 پاؤں پہ چلتا ہے، چوتھا پاؤں زمین پہ لگاتا ہی نہیں چلتے ہوئے، سہارا بھی نہیں لیتا تو قربانی درست نہیں ہے۔ اگر سہارا لیتا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ اس طرح گاون ہے، اگر کوئی جانور پیٹ میں بچے ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش کا مسئلہ ہے، کھجلی ہے، اگر کھجلی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تو قربانی درست نہیں ہے، اور اتنا کمزور نہیں ہوا تو پھر صحیح ہے۔ جانوروں کے بال کاٹ لیے گئے اسے خوبصورتی آتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اب جب جانور خریدنے کے بعد یہ دعائیں ہیں، اگر دعاؤں کا اہتمام کریں تو اچھی بات ہے، اور تو خریدنے کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دیں کہ اللہ تو نے بخیر و عافیت سے ہمیں جانور دلوا دیا۔ یہ مشق ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔